تہجد میں کیا گیا ہر سجدہ تمہاری دعا کی قبولیت کا ذریعہ بن جائے گا۔ یقین جب اللہ کی ذات پر ہو پھر ڈر کیسا، جس نے اب تک تمہارا ساتھ نہیں چھوڑا۔ جو اتنا تم سے پیار کرتا ہے وہ بھلا تمہاری چاہت کو تم سے نہیں ملوا سکتا؟ یقین رکھو وہ ایسا معجزہ کرے گا کہ تم حیران ہو جاؤ گے، کیونکہ اللہ بہت مہربان ہے۔ جس چیز کی طلب اگر تمہیں تہجد کے قریب لے آئی ہے وہ چیز اللہ کبھی ادھوری نہ چھوڑے گا، وہ نواز کے ہی رہے گا۔ تمہاری مانگی ہوئی دعا کے راستے تھوڑے مشکل ہوں گے، ہاں کبھی غم اور پریشانی کا بصیرہ بھی ہوگا، مگر یقین کرو منزل تمہاری اس کی کن ہی ہوگی، تحفہ تمہارے رب کا معجزہ ہی ہوگا اور آنسو تمہارے خوشی کے ہی ہوں گے۔ جب تہجد کے سجدوں میں سکون ملنے لگے تو سمجھ لینا اب تمہاری کوئی چیز ادھوری نہیں رہنے والی، وہ جلد ہی تمہیں ملنے والی ہے۔ اللہ تو واقف ہے تمہاری چاہتوں سے اور تمہاری دعاؤں سے، اسے تو تمہاری دعاؤں کو پورا ہی کرنا ہے، وہ تو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے آزمائش بھیج کر، پھر تمہاری چاہتیں سن لی جائیں گی اور دعائیں بھی قبول ہو جائیں گی۔ اور جب تم دنیا سے امید چھوڑ کر اللہ کے معجزے کا انتظار کرتے ہو، پھر اللہ وہ معجزہ کر کے دنیا کو حیران اور تمہیں خوش کر دیتے ہیں۔ اور جب تہجد میں مانگنے کی لگن دل سے لگ جائے، پھر اس چیز کے نہ ملنے کی کوئی وجہ نہیں رہتی، وہ مل کر ہی رہتی ہے۔ اللہ تمہیں تہجد تک لے آیا ہے، اس کا مطلب سمجھتے ہو؟ اللہ تمہاری چاہ کو تم سے ملوانے کی تیاری کر رہا ہے، اور دعائیں تو ایسے معجزوں تک تمہیں لے آئیں گی، جو چیز تمہارے بس سے باہر بھی ہو گئی ہو وہ تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ تمہیں بس قبولیت پر یقین رکھنا ہے، پھر اللہ کب اور کیسے تمہاری دعائیں قبول کرتا ہے تم دیکھتے رہ جاؤ گے۔ تم جانتے ہو تمہارے صبر کا صلہ کیسے تم تک پہنچایا جائے گا۔ جب بھی تم کوئی چیز سوچو گے اللہ اسے پورا کر دے گا۔ دعائیں ناممکن چیزوں کے لیے ہی تو ہوتی ہیں جو تمہارے مقدر نے تم سے دور کر دیا ہے، جن کے ملنے کی امید تم کب کے چھوڑ چکے ہو۔ کیا پتا تمہاری دعائیں ہی اسے تم تک لے آئیں، اور ایسا بالکل ممکن ہے۔ اور جب اللہ کی مدد تمہارے لیے آئے گی تب تمہارے آنسو، تمہارا تڑپنا ایسے خوشیوں میں بدلتا نظر آئے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ اللہ دینے میں تھوڑی دیر ضرور کرتا ہے، مگر دیتا وہی ہے جسے تم نے رو رو کر دعاؤں میں مانگا ہوتا ہے۔ وہ تمہاری چاہت تم سے دور ضرور کرتا ہے، مگر تمہاری آزمائش کے بعد تمہیں اسی منزل پر پہنچا دیتا ہے جہاں تم جانا چاہتے تھے۔ بس اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہاری دعائیں بھی سنے گا اور تمہاری مدد بھی کرے گا۔ اس کے ہاتھ میں تو ایک ہی پل میں معجزہ کرنا ہے، تو کیوں پریشان ہوتے ہو؟ تمہارا بار بار اسی چیز کو مانگنا دلیل ہے کہ وہ تمہیں ملنے والی ہے۔ یقیناً اللہ نے دعا قبول کرنے کے لیے ہی تمہارے دل کا حصہ بنائی ہے۔ جب تمہاری دعا قبول نہ ہونے کے وسوسے بڑھ جاتے ہیں نا، تو اللہ کی مدد وہاں سے آتی ہے جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوتا۔ پھر اللہ تمہاری دعا قبول کر کے تمہارے وسوسے دور کر دیتا ہے۔ سنو اللہ کی مدد آنے ہی والی ہے، جو تم نے چاہا ہے اسے پانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تمہیں وہ سب مل جائے گا جو تم چاہتے ہو۔ تمہارا تہجد میں اللہ کے سامنے گڑگڑانا کبھی ضائع نہیں جائے گا۔ اللہ تو ہر دعا پوری کرتے ہیں، اور جو تہجد میں مانگی جائے اس دعا کا تو مقام ہی بہت ہے۔ مایوس نہ ہوا کرو، اللہ تمہیں بہت قریب سے دیکھ رہا ہے۔ وہ جانتا ہے کون سی اذیت تمہیں توڑ رہی ہے۔ یقین جانو یہ تمہیں جوڑا جا رہا ہے۔ اللہ تمہاری دعائیں، تمہاری چاہت جلد ہی تمہیں لوٹا دیں گے۔ اللہ معجزے کرتے ہیں اور غم خوشی میں بدل جاتے ہیں۔ یاد رکھو وہ تمہارا بھی رب ہے، وہ تمہارے لیے بھی معجزات کر سکتا ہے۔ جب اللہ تمہارے دل میں رہتا ہے تو تمہاری دلی خواہش بھی پوری کر سکتا ہے۔ اللہ سے جب امیدیں لگی ہوتی ہیں تب وہ تمہارا یقین دیکھ کر تمہاری دعا قبول کر لیتا ہے۔ تم بس صبر کر کے اللہ کو راضی کر لینا، پھر وہ تمہاری چاہتوں پر بھی راضی ہو جائے گا۔ تہجد میں بہائے گئے آنسو بے معنی نہیں ہوتے،
یہ آنسو تو قبولیت کی نشانی ہوا کرتے ہیں۔ جب اللہ نماز تہجد کی توفیق دیتا ہے تو وہ تمہاری ہر دعا قبول کرنا چاہتا ہے۔ جو اللہ کو منانے بار بار اس کے قریب جاتا ہے، اللہ اسی کو اسی کی چاہتوں کے قریب کر دیتا ہے، اور پھر اللہ تمہارے غم ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا اور تمہاری چاہتے ہمیشہ کے لیے تمہیں نواز دے گا۔ ابھی تو تم دیکھو گے اپنی ہی چاہت کو کہ اللہ کیسے تمہاری مرضی کو ہی تمہارے مقدر کا حصہ بناتا ہے۔ اللہ نے تہجد کی نماز میں ہی تو قبولیت کا انعام رکھا ہے۔ اللہ نے ہماری دعا قبول کرنے کے لیے ہی تو تہجد کا راستہ دکھایا ہے۔ تہجد کی دعا تو مقدر سے لڑ جاتی ہیں، تم بس یقین رکھو تمہارے لیے بھی معجزات تیار ہیں۔ تمہاری دعائیں تو اللہ پہلے ہی قبولیت کا حصہ بنا دیتا ہے، پھر تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہے، اس لیے کہ تم اللہ پر یقین رکھو کہ وہ کوئی چیز لیتا ہے تو اس کے بدلے بہترین دیتا ہے، اور وہ چیز جو تم سے لے لی گئی ہے اللہ وہ بھی تو بہتر بنا کر دے سکتا ہے نا۔ اللہ کی دسترس میں تو کچھ ایسا نہیں جو ممکن نہ ہو۔ وہ تہجد تک لے کر ہی اس وجہ سے آتا ہے کہ اپنی من پسند عبادت سے تمہاری چاہت تمہیں دے سکے۔ جب تم یقین کامل رکھتے ہو پھر وہ دینے کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ جو چیز تم سے دور ہو گئی ہے اسے تہجد میں مانگ کر تو دیکھو، نہ مل جائے تو کہنا۔ تہجد میں اللہ کے آگے گڑ گڑا کر دعا کرو، اور اللہ تمہارے لیے معجزہ نہ کرے تو کہنا۔ معجزوں کا دروازہ تو ہمیشہ کے لیے کھلا ہے تمہارے لیے۔ کبھی تم نے تہجد میں مانگ کر دیکھا ہے؟ تہجد تو ہے ہی معجزہ۔ تمہیں تہجد نصیب ہو گئی تو تمہیں وہ سب نصیب ہو جائے گا جس کی چاہت ہے تمہیں، اور پھر یقین ہو جائے گا تمہیں کہ معجزہ ہو گیا ہے۔ اگر تہجد میں تمہیں اللہ سے ملاقات کا موقع مل گیا تو تمہاری زندگی میں ہر وہ کچھ مل گیا جس کی دعائیں تم تڑپ کر کرتے ہو۔ اللہ اگر تم سے کوئی چیز لے لیتا ہے تم سوچنے لگ جاتے ہو کہ یہی نصیب ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب وہ چیز نہیں مل سکتی، مگر سوچو اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ بس اسی سوچ کے ساتھ تہجد میں اسے مناؤ، اسے راضی کرو، وہ تو تمہاری چیز تمہارے لیے بہتر بنا کر تمہیں نواز سکتا ہے۔ تو کیسے سوچ لیا تم نے کہ کچھ ممکن نہیں ہوگا؟ یاد رکھو تہجد وہ نماز ہے جس میں اللہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کیا مانگ رہا ہے، وہ سب کچھ بہتر بنا کر تمہیں دے دیں گے۔ مانگو تو صحیح اس سے، اس کے بس میں تو سب کچھ ہے جو تم طلب کرنا چاہتے ہو۔ اللہ کے لیے تہجد اتنی افضل ہے کہ جب تم رات کے آخری پہر اٹھ کے وضو کرنے سے تہجد کے آخری سجدے تک جو بھی تم مانگو گے وہ تمہیں نواز دیا جائے گا۔ وہ جو عرش پر جا کر تہلکہ مچا دیتی ہیں وہ ہوتی ہیں تہجد کی دعائیں۔ وہ جو اللہ سے مانگنے سے پہلے ہی قبول ہو جاتی ہیں وہ ہوتی ہیں تہجد کی دعائیں۔ تہجد میں بہائے گئے آنسو اللہ کچھ ہی پل میں خوشی کے آنسوؤں میں بدلنے پر قادر ہے۔ دیکھنا وہ کیسے پل میں ہی تمہارے لیے معجزہ کرے گا، کیونکہ تہجد میں مانگا ہو اور وہ نہ ملے ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کن کا معجزہ اللہ نے تہجد میں چھپا رکھا ہے۔ تہجد کا ہر سجدہ تمہاری ہر دعا کی قبولیت ہے۔ تہجد میں اللہ نے تمہارے ہر درد کی دوا رکھی ہے۔ تہجد میں اللہ ہر وہ چیز نواز دیتا ہے جو تمہارے نصیب سے جا چکی ہے۔ تم مایوس کیوں ہوتے ہو؟ اللہ تمہیں خود سب کچھ دینا چاہتے ہیں۔ تمہارا یوں سجدوں کے قریب ہونا یوں ہی نہیں ہے، چن لیے گئے ہو تم معجزوں کے لیے۔ تمہارا یوں دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھانا یوں ہی نہیں ہے، تمہیں تمہاری چاہتوں سے ملوانے کی تیاری ہے۔ مانا کہ معاملات ہمارے ہاتھ میں نہیں، لیکن جس کے ہاتھ میں ہیں وہ تو رحمان و رحیم ہے نا۔ مانا کہ تمہارے دکھ بہت زیادہ ہیں مگر میرے اللہ کی طاقت سے تم واقف نہیں۔ مانا کہ یہ مایوسی تمہیں تھکا رہی ہے مگر میرے اللہ کہتے ہیں مایوس نہ ہونا، یہ آزمائش ختم ہو جائے گی۔ مانا کہ تم صبر کرتے تھک چکے ہو، ٹوٹ رہے ہو، اللہ کہتے ہیں پریشان نہیں ہونا، تمہارے صبر کا صلہ مل کر رہے گا۔
سنو، اللہ نے دے دیا ہے وہ سب کچھ جو تم چاہتے ہو، تمہیں بس اپنے ہاتھ پھیلانے کی دیری ہے، وہ نواز دے گا سب کچھ انشاءاللہ۔